رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی چھت کھجور کے تنوں پر بنی تھی، یعنی کھجور کے تنوں سے ستونوں کا کام لیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو ایک کھجور کے تنے کے سہارے کھڑے ہو جاتے۔ یہ تنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی کی دائیں جانب کی دیوار سے متصل تھا۔ کبھی کبھی خطبہ لمبا ہو جاتا تھا، اس لیے ایک صحابی نے آپ کی سہولت کے لیے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز تیار کروا دوں کہ آپ اس پر بیٹھ جایا کریں، کیونکہ میرا ایک غلام لکڑی کا کاریگر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر ممبر بنوا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جاؤ کے درخت کی لکڑی سے 3 سیڑھیوں والا ممبر تیار کیا گیا۔ جب جمعہ المبارک کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنے کی بجائے ممبر کی طرف تشریف لے گئے تو وہ تنا آپ کی جدائی میں بچوں کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگا۔ صحیح بخاری میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنا بچے کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور اس تنے کو آغوش میں لیا تو وہ اس بچے کی طرح ہچکیاں لینے لگا جسے چپ کرایا جا رہا ہو۔ سنن دارمی میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ وہ تنا بیل کی طرح ڈکارنے لگا۔ مسند احمد، سنن دارمی اور سنن ابن ماجہ میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تنے کے پاس سے گزر کر ممبر کی طرف چلے تو تنا اس زور سے رویا کہ وہ پھٹ گیا اور 2 حصے ہو گیا۔ دارمی میں بریدہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے چپ کراتے ہوئے کہا کہ تم کو اسی جگہ گاڑ دوں جس جگہ تم تھے، پھر اسی طرح سرسبز ہو جاؤ جیسے پہلے تھے، یا تم کو جنت میں بو دوں، یعنی مسجد میں دفن کر دوں تو تم جنت میں اگ جاؤ گے، تو تم جنت کی نہروں چشموں سے سیراب ہوگے، خوب اچھے پھلدار ہو جاؤ گے، تمہیں اولیاء اللہ جنتی کھائیں گے اور ہمیشہ رہو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف کان لگایا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اس نے کیا کہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اس نے دارالفنا کے مقابلے میں دارالبقا کو ترجیح دی، یعنی جنت میں اگنے کو ترجیح دی۔ مصنف ابن عبدالرزاق میں ہے کہ معمر نے اہل مدینہ سے نقل کیا ہے کہ اس کھجور کے تنے کو مسجد نبوی ہی میں دفن کر دیا گیا۔ جس مقام پر دفن کیا گیا وہاں پر ایک ستون کھڑا کر دیا ہے جسے استوانہ حنانہ کہتے ہیں، جو ریاض جنہ کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ مطب بن خطب کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے کے بارے میں حکم دیا کہ زمین کھود کر اسے دفن کر دیا جائے، پھر ممبر کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ شرح ترمذی میں ہے کہ 3 قوی روایتوں سے اس تنے کا دفن ہونا ثابت ہے۔ تاریخ ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ممبر 8 ہجری میں بنایا گیا، اس کی لکڑی جاؤ کی اور 3 سیڑھیاں تھیں۔ یہ مصلی نبوی کے دائیں جانب تھا اور اس کی لمبائی 3 ہاتھ 1 بالشت 3 انگلی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری سیڑھی پر تشریف فرماتے تھے اور پاؤں مبارک دوسری سیڑھی پر رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری سیڑھی پر بیٹھتے اور پاؤں پہلی سیڑھی پر رکھتے تھے۔ ادباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام پر نہیں بیٹھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی سیڑھی پر بیٹھتے تھے اور پاؤں زمین پر رکھتے تھے اور خطبہ کے وقت پہلی سیڑھی پر کھڑے ہوتے تھے اور دوسری سیڑھی کو ادباً چھوڑ دیتے تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو کچھ عرصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پہلی سیڑھی پر بیٹھتے تھے اور خطبہ کے وقت اسی سیڑھی پر کھڑے ہوتے رہے۔ پھر انہوں نے ممبر کے نیچے ایک سیڑھی کا اضافہ کیا اور اسی پر بیٹھتے تھے اور تینوں سیڑھیوں کو ادباً چھوڑ دیتے تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ میں حج کو آئے تو انہوں نے ممبر کی سیڑھیوں میں اضافہ کر دیا، لیکن اصل ممبر کو اضافہ کر کے اوپر ہی رکھا گیا۔ اس طرح بیٹھنے والی جگہ سمیت ممبر کی 9 سیڑھیاں بن گئی۔ خلفاء 7ویں سیڑھی پر بیٹھتے تھے جو کہ اصل ممبر نبوی کی پہلی سیڑھی تھی، جہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے۔ پھر ممبر اسی حالت میں رہا حتیٰ کہ 654 ہجری میں مسجد نبوی کے آگ لگنے کے واقعے میں ممبر جل گیا اور امت اس کی برکت سے محروم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ممبر پر خطبہ دیا کرتے تھے، جس کا ذکر حدیث پاک میں موجود ہے، موجودہ ممبر وہ ممبر نہیں جس کی زیارت کی جاتی ہے۔ اس کی جگہ یمن کے بادشاہ ملک ظفر کا بنا ممبر رکھا گیا۔ ممبر کی تبدیلی کئی دفعہ ہوئی۔ آخری ممبر سلطان مراد ثالث عثمانی نے 998 ہجری میں بطور تحفہ بھیجا، جو انتہائی خوبصورت اور کاریگری کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ ممبر اب بھی مسجد نبوی میں موجود ہے۔ بحوالہ تاریخ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد الیاس عبدالغنی۔
ممبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کا درمیانی ٹکڑا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور قیامت کے دن میرا ممبر حوض کوثر پر ہوگا۔ بروایت بخاری شریف، مسلم شریف۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مروی ہے کہ جو شخص میرے اس ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے گا، چاہے وہ قسم ایک تازہ مسواک ہی کے بارے میں ہو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنائے گا، اس کے لیے جہنم میں جانا لازم ہو جائے گا۔ بروایت سنن ابو داؤد۔